بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 9، آیت نمبر 69۔ آیت مذکورہ میں تذکیر بایام اللہ کے اساس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تذکرہ ہے اور تعلیم ہے امت مسلمہ کو، اہل ایمان کو، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی، مسلمانوں تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ مسلمانوں سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی نے حفظ ما تقدمہ کے طور پر فرمایا اور مستقبل کے حوالے سے فرمایا، کیونکہ اذیت دینا انبیاء علیہم السلام کو قولاً فعلاً یا مسلمانوں کو اذیت دینا، یہ منافقین کا شیوہ ہے، منافقین کا طور طریقہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر، کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیاناک تھے، حیا کرنے والا تھا، اپنے بدن کو ہر وقت چھپاتا تھا۔ کسی نے بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بدن کو نہیں دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھی کہ مرد ننگے ہو کر غسل کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے سامنے اپنے بدن کو ظاہر نہیں فرمایا تھا، کبھی لوگوں کے سامنے نہیں نہایا تھا، اور پردہ میں غسل فرماتے تھے۔ بعض بنی اسرائیل تو ہے خبیث ترین لوگ ہے، بنی اسرائیل کے خباثت، شرارت تو معروف اور مشہور ہے، ان کی فطرت میں خباثت ہے۔ افواہ پھیلانا، پروپیگنڈے کرنا، یہ بنی اسرائیل ان یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کے بارے میں کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے، برس ہے یا کوئی اور عیب ہے، آفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو عیوب سے مبرہ کرے، پاک کرے، صاف کرے۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام خلوت میں، علیحدگی میں غسل فرماتے تھے، کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دی، لیکن جب نہانے سے، غسل سے فارغ ہوا اور کپڑے لینا چاہا تو پتھر بحکم خداوندی حرکت میں آ گیا اور کپڑے لے کر وہ پتھر بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اٹھا کر پتھر کے پیچھے جاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ثوب حجر، ثوب حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، مگر پتھر چلتا رہا، گزرتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں پہنچ گیا۔ سب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سر تا پاؤ سالم ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کامل و مکمل بہترین جسامت کا مالک ہے۔ جن عیوب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان تمام عیوب سے پاک ہے، صاف ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی آخر موسیٰ علیہ السلام تھے، جلالی مزاج تھے، پہلے تو پتھر سے کپڑے لے لی، پھر لاٹھی اٹھا کر
پتھر کو مارنا شروع کیا۔ خدا کی قسم، حدیث کے مطابق خدا کی قسم، اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کے ضرب سے، مارنے سے 3، 4 یا 5 عصر قائم ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ کالذین آذوا موسیٰ، کہ جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی، اس طرح تم نے نہیں کرنا ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک صاحب وجاہت تھے۔ وجاہت کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، واقعات کثیرہ سے ثابت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر سیدنا ہارون علیہ السلام وزیر پیغمبر بنے تھے۔ مذکورہ واقعہ میں قوم کے عیب لگانے پر اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے پاک فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، بطور معجزہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ سب کے سامنے ننگا ہونا، یہ پورا اہتمام، اس بات کی پورے اہتمام سے جو کچھ ہوا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی تمام جسمانی نقائص سے انبیاء علیہم السلام کو پاک رکھتے ہیں۔ سب انبیاء علیہم السلام اعلیٰ سے اعلیٰ نسب میں پیدا ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام میں کوئی پیغمبر نابینا نہیں، بہرا نہیں، گونگا نہیں، ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں۔ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ آزمائش کی اساس پر تھی اور رفع درجات کے حوالے سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ابتلا آزمائش آئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام پورے عالم انسانیت کا رہنما، پیشوا، رہبر اور رہنما بن گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہونا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے اذیت دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، پھر بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مما قالوا، اس سے جو ان بدبختوں نے کہا تھا، وکانا، اور وہ تھا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وجیہاً، بڑا عزت والا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین۔